پڑھیں گے شیخ امام بخش ناسخ، جو کہ اردو کے اور طرز لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر تھے، اور خواجہ حیدر علی آتش جیسے مشہور شاعر سے ان کی اور امام بخش ناسخ کی اور آتش کی جو ہے وہ شاعری میں حریف تھے کہ مقابلے میں شاعری کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں بہترین شاعر ہوں، اور امام بخش ناسخ کہتے تھے کہ میں ان آتش سے بہترین شاعری میں جو ہے کمال رکھتا ہوں۔ لیکن وقت نے جو ہے اس وقت کے جو شعراء نے جو ہے آتش کو جو ہے ناسخ پر ترجیح دی کہ خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ ناسخ سے بڑے شاعر ہیں۔ بہرحال طرز لکھنؤ میں جو شاعری ہے وہ امام بخش ناسخ کی طرف سے وہ ہے مشہور ہے۔ طرز لکھنؤ کے وہ موجد تھے، جو لکھنوی طرز میں جو شاعری ہوتی تھی اس کے یہ ماہر تھے۔ تو آج ہم ان کی حالات زندگی، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کے کلام کے جو نقائص ہیں وہ کیا ہیں، کیا ان کی شاعری کے مطلب ان کی شاعری میں مطلب فائدے کیا ہیں، ان کی اس کی خاصیت کیا ہے، یہ آج ہم دیکھیں گے سارا۔ شیخ امام بخش ناسخ متخلص اور بناسخ، مطلب ناسخ جو ہے ان کا تخلص تھا۔ زبان اردو کے بہت بڑے شاعر اور طرز لکھنؤ کے موجد تھے، مطلب لکھنوی طرز کی جو شاعری ہے اس کے یہ امام تھے۔ ان کے خاندانی حالات صحیح طور پر نہیں معلوم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص خدا بخش خیمہ دوز جو کہ لاہور کا ایک دولت مند سوداگر تھا اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا تھا، ان کو مطلبہ کر لیا تھا۔ مطلب ایک جو دولت مند تھا، وہ ایک سوداگر تھا، انہوں نے امام بخش ناسخ کو اپنا متنبع کر لیا تھا، مطلب گود لے لیا تھا، ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا۔ اس نے ان کو بہت اچھی تعلیم دی اور مثل اپنی اولاد کے ان سے محبت رکھتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے وراثت کا جو ہے جھگڑا کیا اور ناسخ کی ڈیش کو غلط ٹھہرایا، مطلب ناسخ کی نسبت کو غلط ٹھہرایا۔ نسبت مطلب ماں باپ جیسے ابا و اجداد وغیرہ جو بھی ہے کہ ان کو مطلب غلط ٹھہرایا، ان کو اور اپنے بھائی کا غلام بنایا۔ مطلب کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد جو کہ جس نے ان کو گود لیا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ رفتہ رفتہ کچھ مصالحت کی صورت پیدا ہوئی، مصالحت کہتے ہیں مصلحت کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی اثناء میں ناسخ کو زہر دینے کی تدبیر کی گئی، مگر وہ کارگر نہ ہوئی، مطلب وہ کامیاب نہ ہوئی کہ ناسخ کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ معاملہ بالآخر عدالت میں پہنچا، جہاں سے ناسخ کے حق میں فیصلہ ہوا۔ ان کے دیوان کی چند رباعیوں میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مشہور ہے گرچہ افترائے امام پر کرتے نہیں غور خاص و عام، وراثت ہونا دلیل فرزندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وراثت جو ہے وہ ملتی ہے فرزند کو، مطلب بیٹے کو، میراث نہ پا سکا کہیں کوئی غلام۔ وہ کہتے ہیں جو وراثت ہے وہ بیٹے کو ملتی ہے، لیکن میں تو اس وراثت کا حقدار نہ ہوا کیونکہ مجھے تو غلام بنایا گیا ہے، غلام وراثت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ فارسی اور عربی کی در سیاست انہوں نے حافظ وارث علی علماء فرنگی محل سے پڑھی، جو لکھنؤ میں ایک بڑا تعلیمی جو ہے مرکز ہے۔ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاتا، وثوق کہتے ہیں مطلب یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ شاعری میں ان کو کسی سے تلمذ تھا۔ تلمذ کہتے ہیں شاگردی، مطلب کہ انہوں نے کوئی شاگردی اختیار کی، یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ میر کے پاس بغرض شاگردی گئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میر تقی میر، یہاں میر تقی میر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کسی قدر مصطفی کی سند سے کہی جا سکتی ہے کہ ناسخ تنہا سے اصلاح سخن لیتے ہیں۔ تنہا بھی شاعر تھے جو مصطفی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی، ہم نے ان کی شاعری میں بھی پڑھی ہے، ہم نے ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، مگر یہ تعلق زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہا، اور وہ اپنی ہی طبیعت پر زور دیتے تھے، اور مشاعرہ کی غزلوں سے جو مزاولت بڑھتی جاتی تھی اسی قدر ان کے کلام پر قدرت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ بالآخر استاد مانے جانے لگے اور خود 20 شاگردوں کی غزلوں پر اصلاح دینے لگے۔ ناسخ کے جو شاگرد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ناسخ کے شاگردوں پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے PPSC کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی باریک معلومات پوچھ لی جاتی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو، جن میں اکثر مرتبہ کلام ان میں سے کم نہیں۔ ناسخ کو ورزش کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہو گیا۔
بڑے تینوں توش اور کبھی ہیکل آدمی، مطلب اونچے لمبے آدمی تھے، صحت مند آدمی تھے، اور کھاتے جو ہے بہت، ان کی غذا بہت زیادہ تھی، شادی نہیں کی تھی۔ دیکھیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں کتنی معلومات مل رہی ہیں۔ دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے، مگر اس وقت تقریباً 5 سیر غذا نوش کر لیتے تھے۔ رنگ سیاہ تھا، اسی وجہ سے ان کے حریف، ان کے مطلب جو دشمن ہیں یا ان کے جو مخالفت کے تھے، ان کو وہ مذاق کے طور پر دم کٹے بھینسے کی پھپتی کہتے تھے، مطلب مثال دیتے کہ یہ دم کٹا بھینسا ہے۔ روزانہ معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اٹھتے، ورزش سے فراغت کر کے نہاتے، پھر اپنے شاگردوں اور دوستوں سے ملتے، اس کے بعد قریب 12 بجے کھانا کھاتے اور تھوڑا آرام کرتے۔ پہر کو مطلب دوپہر کو وہی شاگرد اور احباب جمع ہوتے اور شعر و شاعری کا چرچا ہوتا۔ رات کو فکرے سخن کرتے، جن میں اپنی غزلیں بھی کہتے اور شاگردوں کی غزلوں پر اصلاح بھی دیتے تھے۔ بہت بڑے صاحب وضع تھے، مطلب وضعدار تھے، اسی پاسداری وضع کو دوسروں سے بھی چاہتے تھے، مطلب خود وضع قطع میں رہنا، تکلف میں رہنا، دوسروں کا خیال کرنا، اور وہی چیز وہ اپنے چاہنے والوں سے بھی چاہتے تھے کہ جس طرح میں وضعدار ہوں، ہر بات کا خیال کرتا ہوں، مہمان نواز ہوں، میرے ساتھ بھی اس طرح سلوک کیا جائے۔ ان کی صحبت اور باتوں میں بڑی کشش تھی، اس واسطے کے باوجود شاعرانہ بد دماغی اور آزاد مزاجی کے لوگ کثرت سے انہیں ملنے آتے تھے، جن میں اکثر لکھنؤ کے بڑے بڑے امراء اور رئیس ہوتے تھے۔ خود کبھی کسی کی ملازمت نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی قصیدہ بھی نہیں کہا کسی کی شان میں، جس طرح بادشاہ قصیدہ لکھتے ہیں بادشاہوں کی شان میں یا کسی رئیس کی شان میں، انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں قصیدہ بھی نہیں لکھا، کبھی ملازمت بھی نہیں کی۔ اپنے قدردانوں کی قدر شناسی اور فیاضی کی بدولت جو ہے نہایت آرام سے زندگی بسر کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ 1831 میں نواب آغا میر نے 1.25 لاکھ روپیہ ان کو دیا تھا۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی، اور وہ انہوں نے کہیں رکھوا دیا۔ لوگوں نے جانا انہی کے یہاں ہے۔ چور نے رات کو نقب لگائی، مطلب ڈاکہ ڈالا، مگر کچھ نہ پایا۔ انہوں نے تاریخ کہی، اس کو آپ چھوڑیں، یہ فارسی میں ہے۔ اچھا، ناسک ایک مرتبہ غازی الدین حیدر کے عہد میں لکھنؤ سے چلے گئے۔ وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ بادشاہ موصوف ان کو اپنے دربار سے متعلق کرنا اور خطاب ملک الشعراء دینا چاہتے تھے۔ مطلب ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کبھی ملازمت نہیں کی، کبھی کوئی درباری شاعری نہیں کی، کسی مغل بادشاہ کے دربار میں جا کے ان کا قصیدہ کہتے رہے اور جو ہے تنخواہ موصول کرتے رہے۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ ان کو اپنے دربار میں درباری شاعر بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے خطاب ملکہ شعراء جو ہے ناسک کو یہ امر بہت ناگوار گزرا، اور یہ کہہ کر خطاب واپس کر دیا کہ غازی الدین حیدر کو نہ تو شاہان دہلی کا مرتبہ حاصل ہے اور نہ انگریز کا ایسا اقتدار، پھر میں ایسے بادشاہ کا خطاب لے کر کیا کروں۔ مطلب وہ کہہ رہے مطلب بادشاہ کو کہا گیا کہ ان کو شاہان دہلی کا کوئی مرتبہ بھی حاصل نہیں ہے، ان کو سرکار انگریز کی طرف سے کوئی اقتدار بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، تو میں ایسے بادشاہ کا خطاب لے کر کیا کروں۔ اس حقارہ تمیز جواب سے بادشاہ کو غصہ آیا اور ناسک کو وطن چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، لکھنؤ سے وہ الہ آباد آ گئے، جہاں چند روز قیام کیا۔ یہاں راجہ چند ولال دیوان سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن نے ان کو 12,000 روپے بھیجے اور ایک خط لکھا کہ اگر آپ دکن آئیے تو وہاں حسب مراتب آپ کی قدر و منزلت کی جائے گی۔ وطن کی محبت سے انہوں نے اس قدر دور دراز جانے سے انکار کیا۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اسی قسم کا پیغام بھیجا تھا جس کے ساتھ 15,000 روپے بھی ارسال کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ناسک جو ہے لکھنؤ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو چھوڑنا پڑا کچھ عرصہ کے لیے، کہ انہوں نے بادشاہ کی شان میں جو ہے الفاظ ایسے کہہ دیے تھے۔ اور غازی الدین حیدر کی وفات کے بعد وہ لکھنؤ واپس آ گئے، اسی بادشاہ کی وفات کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے، مگر حکیم مہدی کی دشمنی کی وجہ سے جو ان کے سرپرست اور قدردان آغا میر کے دشمن تھے، ان کو لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر لکھنؤ ان کو چھوڑنا پڑا۔ اب کی مرتبہ فیض آباد، الہ آباد اور بنارس، کانپور اور پٹنہ میں جو ہے تھوڑے دن قیام کیا، مگر وطن کی محبت کبھی نہ بھولے۔ وطن تو ان کا لکھنؤ تھا۔ آخر کار حکیم مہدی کے انتقال کے بعد 1248 میں جو ہے پھر لکھنؤ واپس آئے، جہاں چند سال رہ کر 1254 میں ہجری میں انتقال کیا۔ میر علی اوس رشک نے تاریخ کہی کہ ان کے مرنے کے بعد دلہ شیر گوئی اٹھی لکھنؤ سے، کہ شیر گوئی لکھنؤ سے چلی گئی ان کی جانے کے بعد۔ تصانیف ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے 3 دیوان ہیں، جن میں 2 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک دیوان الہ آباد کے قیام سے مرتب کیا گیا،
اور اس کا نام دفتر پریشان رکھا گیا، جو کہ 1232 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، شائع ہوا۔ اس میں غزلوں، رباعیوں اور تاریخوں کے سوا اور قسم کی نظم نہیں کی گئی۔ دوسرے اور تیسرے دیوان کا سن تالیف علی المرتبت 1247 اور 1254 ہے۔ ان کے دیوانوں میں جو تاریخیں ہیں وہ اس لیے بہت قابل قدر ہیں کہ ان میں اکثر نامی گرامی شعراء اور دیگر مشاہیر کا سن وفات معلوم ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ناسک نے کوئی قصیدہ کبھی نہیں کہا، مطلب کسی رئیسوں کی یا بادشاہوں کی کبھی کوئی تعریف کر کے پیسے وغیرہ نہیں لیے، کیونکہ وہ درباری شاعر نہیں تھے، وضاقتگین آدمی تھے۔ ان کے کلام میں قصائد کی جگہ اکثر قطعات نے لی ہے۔ حجب اور مذاق کا پتہ ان کے یہاں نہیں۔ حجب مطلب کسی کی برائی کرنا، کسی کی نفرت میں حقارت آمیز الفاظ کہنا، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ حجب جو ہے قصیدے کا الٹ ہے۔ قصیدہ مطلب تعریف کرنا، حجب مطلب کسی کے بارے میں حقارت آمیز الفاظ کہنا شاعری کے ذریعے۔ بہرحال اس سے 1254 میں جو ہے اسی سال ان کے شاگرد رشک جو ہیں ناسک کے شاگرد تھے، ان کی وفات کے بعد اس کو ان کے شاگرد نے شائع کیا تھا۔ ایک مولود شریف بھی شیخ صاحب کی تصنیف ہے، مگر یہ دونوں کتابیں مصنف کے پایا سے بہت گری ہوئی ہیں۔ ناسک کا اثر شاعری اور زبان پر۔ شیخ ناسک 3 چیزوں کے واسطے مشہور ہیں۔ ایک ان کی قادر الکلامی جو ان کی غزلوں سے معلوم ہوتی ہے، دوسری وہ طرز جدید جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، تیسری ایک بڑی جماعت مشہور شاگردوں کی جن کو وہ اپنے بعد چھوڑ کے گئے۔ ناسک کے بہت تعداد میں شاگرد تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسک ایک مسلم ثبوت استاد تھے، جن کو زبان اردو فارسی پر قدرت حاصل تھی۔ فارسی شاعری بھی کرتے تھے، شعر کی آرائش ظاہری کا محقق کرتے تھے۔ لکھنؤ کے حلقہ شعراء میں ان کا بہت بڑا اثر تھا، مطلب لکھنؤ میں کے جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں ان کا بہت بڑا اثر تھا، بڑے شاعر گردانے جاتے تھے، طرز لکھنؤ میں انہوں نے شاعری کی۔ اور اب تک اس وقت لکھنؤ کی اردو بھی دہلی کی نسبت زیادہ مشہور تھی، اور اب تک کسی متنازع فی ادبی مسکہ میں کسی محاورے یا لفظ کی صحت کے متعلق ان کا کلام سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ الفاظ اپنی جگہ پر خوب صرف کرتے تھے، اور ایسے الفاظ جو سودا اور میر کے زمانہ کی یادگار رہ گئے تھے۔ اچھا، ان سے اجتناب کرتے تھے، مطلب پچھلے جو پرانے الفاظ تھے ان سے اجتناب کرتے تھے۔ برخلاف ان کے مصفی زمانہ قدیم کے بہت بڑے تتبع تھے، تتبع مطلب پیروی کرنے والے تھے۔ ناسک کے کلام میں یہ نقص ضرور ہے کہ انہوں نے الفاظ کی تلاش اور جستجو پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے الفاظ کی جو تلاش ہے اور اس کی جستجو پر زیادہ توجہ دی، اور بد نصیبی سے کہیں ایسے مغلق اور راگ الفاظ و فارسی عربی داخل کرنا چاہیے جو غزل کے شائع نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ان کا کلام حسن ظاہری سے تو آراستہ ہے، مگر دلچسپی اور تاثیر سے خالی ہے۔ دلچسپی اور تاثیر سے خالی یہ ایسے ہے کہ خیالات کی کمی تھی، کوئی باریکی نہیں تھی، کوئی تخیل زیادہ نہیں تھا، الفاظ کو جو ہے وہ الفاظ کی بناوٹ میں لگے رہتے تھے، کوئی خاص خیال نہیں پیش کیا جاتا تھا کہ پڑھنے والا اس میں کھو کر رہ جائے۔ یہی ہر حال انگریزی میں پوپ شاعر کا ہے، جس میں کوئی ظاہری سکم تو نہیں، سکم کہتے ہیں کمی کو، سکم تو نہیں مگر درد و اثر متعلق نہیں ہے، مطلب درد نہیں تھا، کوئی سوز نہیں تھا جو کہ شاعری میں ہونا چاہیے، وہ ان کی شاعری میں کم ہی تھا۔ ناسک کی غزلیں، ان کی غزلیں شاندار الفاظ اور طرح طرح کی تشبیہات کا مجموعہ ہوتی ہیں، مگر جذبات و اثرات سے خالی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا۔ تصنع ان کے کلام کا اصلی جوہر، تصنع کہتے ہیں بناوٹی الفاظ، خوبصورتی پیدا کرنا، اس طرح کے۔ تشبیہ میں اکثر نئی تو ہیں مگر عجیب ہوتی ہیں۔ حسن ظاہری بجائے غرض ثانوی ان کے یہاں اصلی غرض ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الفاظ کی مناسبت کی بہتاب میں شعر کا مضمون جو ہے خفت ہو جاتا ہے، وہ ختم، شعر کا جو مضمون ہے، شعر کہنے کا مقصد کیا ہے، کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ختم ہو کے رہ جاتا تھا۔ بس الفاظ کی مناسبت اور الفاظ کو جوڑنے میں، موتی کی طرح جوڑنے میں لگے رہتے تھے، اس کی بہتاب میں ان کا وقت لگ جاتا تھا۔ ان کی غزلیں سائم اور مرزا بے دل کے رنگ میں ہوتی ہیں، یعنی اول ذکر کی تشبیہات اور آخری ذکر کی نازک خیالیاں کہیں انہیں پائی جاتی ہیں۔ ناسک کے چند ایسے اشعار جن میں عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ہم کچھ شعر دیکھ لیتے ہیں، آپ ان کا حوالہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہم ان کی غزلوں پر تبصرہ کر رہے ہیں، تو شعر آپ ضرور شامل کریں، کوئی 2 شعر آپ کر لیں۔ اچھا، یہ شعر دیکھ لیں۔
غیر کوثر کسی دریا کا میں سباہ نہیں، بے شہ شیر خدا بن کہیں سیاہ نہیں، ٹھیک ہے. یا بے خطر یوں ہاتھ دوڑاتا ہوں زلف یار پر، دوڑتا تھا جس طرح ثعبان موسیٰ یار پر. ایک یہ شعر ہے، ایک یہ ہے. یا آپ دیکھ لیں سارے یہ ان سب میں جو آپ کو جو ہے آسان لگے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی، یہ دیکھیں، روئے جانا کا تصور میں جو نظارہ ہوا، روئے جانا کا مطلب محبوب کا جو تصور میں جو نظارہ ہوا، دل میں تھا جو داغ حسرت عرش کا تارہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے. اور یہ دیکھو، یہ دوستو جلدی خبر لینا کہیں ناسخ نہ ہو، قتل آج اس کی گلی میں ایک بیچارہ ہوا. تاریخیں، انہوں نے تاریخیں کہی تھی. تاریخ گوئی میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا. بات بات تاریخ کہتے تھے. بعض تاریخیں بہت عمدہ اور دلچسپ کہیں ہیں، مگر کسی نے ان کے خطوط جزائے پر کہا. یہ فارسی شاعری ہے، اس کو اب رہنے دیں. قصیدہ نہیں گا، یہ ان کی خاصیت تھی، شاید ان کی عادت تھی کہ وہ قصیدہ نہیں کہتے. کسی کی مطلب شان میں کبھی کوئی قصیدہ نہیں کہا. کسی کی آپ ایسے کہہ لیں خوشامد کبھی نہیں کی کسی شاعر کی یا کسی رئیس زادے کی. تعجب ہے کہ اس صنف خاص میں انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، در حالانکہ ان کی تدریب میں درج اثر کی زیادہ ضرورت نہ تھی، بلکہ ان کا شوق شکوہ الفاظ اس کا معاون ہوتا ہے. ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطری طبیعت کی آزادی نے خوشامد اور چاپلوسی کی اجازت نہ دی ہو. مطلب وہ ایک آزاد انسان تھے، کبھی ملازمت نہیں کی. جب ملازمت نہیں کی تو وہ کسی کی شان میں، بادشاہ کی شان میں جو ہے قصیدہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے. کسی کی خوشامد نہیں کرتے تھے کہ میں خوشامد کروں، شاعری کروں، درباری شاعر بن جاؤں اور اپنی جو ہے تنخواہ مقرر کروں. اور وہ تصوف سے بھی بیگانہ ہے. ان کے جو بعض اشعار ہیں جو صوفیانہ کہے جا سکتے ہیں، ان کا بھی خود انہیں مطلب کوئی رنگ غالب ہے، اور حقیقی تصوف کہیں چھو نہیں گیا ہے. تصوف کم تھا. مزاج و ظرافت کا بھی کہیں ان کے کلام میں ذکر نہیں، مطلب کوئی ظرافت نہیں ہے، اور ایک خوش قسم کی شاعری ہے. ان کی ہنسی جو ہے بناوٹی ہوتی ہے، اور مذاق پھسا سا، مطلب مذاق بھی اگر کر رہے ہیں یا تھوڑی سی شوخی بھی شعروں میں آ گئی ہے تو وہ زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی جس طرح مرزا غالب کے شعروں میں ہے. ان کی تو خیر اور بات ہے. کہیں مذہبی حملے اور طعن و تشنیع سے بھی کام لیتے ہیں. مذہبی حملے، مذہب پہ بھی کبھی بات کر لی، مگر اس میں کسی قسم کی لطافت اور خوبی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ جب وہ شعر کہتے تھے تو اس میں کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، کس بات پر وہ اپنا تاثر دے رہے ہیں. بس الفاظ کے چناؤ میں اس کی خوبصورتی میں لگے رہتے تھے. الفاظ اور لطافت اور خوبی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مرتبہ سے گری ہوئی معلوم ہوتی ہے. نقائص کلام میں وہی نقائص ہیں جو عام طور پر ان کے ایجاد کردہ طرز میں پائے جاتے ہیں. یعنی کسی عمدہ خیال کا انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس خیال پر وہ جو ہے لکھ رہے ہیں. ان کے کسی شعر میں پڑھنے والوں کا دل نہیں دھڑکتا، مطلب اثر ہی نہیں ہے. نہ ان میں کسی قسم کا انعکاس اور باریک نظری ہے. اشعار ٹھس اور بے لوچ ہوتے ہیں. بے لوچ مطلب بے مزہ. عام طور پر نقائص کلام یہ ہیں: تصنع اور تکلف، فارسی تشبیہات جو اردو جامہ پہن کر بدنما ہو گیا. فارسی جو تشبیہات ہیں، فارسی میں جو تشبیہ ہیں، ان کو انہوں نے اردو میں وہ کر دیا، جو وہ اردو میں آ کر بدنما ہو گئی، خوبصورت نہیں لگتی تھی. بڑے بڑے فارسی عربی مغلق الفاظ جن کی اردو غزل متحمل نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں بڑے بڑے فارسی عربی جو الفاظ ہیں جو ان کو انہوں نے استعمال کیا. اردو غزل اس کی قابل تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس میں استعمال کیا. شعر کی ظاہری آرائش کو مقدم سمجھنا معمولی اور پس خیالات کا بے موقع اظہار شاندار الفاظ ہیں. سرقہ کا الزام بھی ان پر لگایا جاتا ہے. سرقہ کہتے ہیں چوری کا الزام، کہ وہ ادبی چوری کرتے تھے، کسی کے الفاظ لے لیے، کسی کے خیالات وغیرہ لے لیے. مگر سچ پوچھیے تو یہ دستور قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ تقلید تو کی جاتی ہے شاعری میں، کیا ہر چیز میں، کہ اگر کسی کوئی بات اچھی ہے تو اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں. اللہ حافظ.